السلام علیکم، میں ہوں شاہ رسول. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ان. دوستوں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیوز ان میں آپ کو پورے ویک میں ہونے والی جو بھی ٹیکنالوجی کی اپڈیٹس ہوتی ہیں ان سے میں آگاہ کرتا ہوں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے نیوز ان اس پہلی خبر سے، جو کہ آ رہی ہے ایچ ایم ڈی کی طرف سے. اور واقعے کے مطابق ایچ ایم ڈی ریلیز کرنے جا رہا ہے نوکیا 5، نوکیا 6 اور نوکیا 3 میں اوریو بیٹا کی اپڈیٹ. اب خاص بات اس اپڈیٹ میں یہ ہے کہ نوکیا 5 ہونے والے اس اپڈیٹ کے بعد دنیا کا پہلا ایسا سمارٹ فون جس میں کیمرے کے جو ہے ایکسٹرا ڈبل فیچر ایک ساتھ دیے جا رہے ہیں. یہ ڈبل فیچر ہوں گے، ایک ٹیلی فوٹو کی اور ایک ہے وائڈ اینگل. یعنی اس اپڈیٹ کے بعد نوکیا 5 جو ہے وہ دنیا کا پہلا سمارٹ فون ہو جائے گا جس میں کیمرے کے یہ ڈبل فیچر ایک ساتھ اویلیبل ہوں گے. اگلی نیوز بھی ہمارے پاس نوکیا کی طرف سے یہ ہے. نوکیا ریلیز کرنے جا رہا ہے نوکیا 8 کو آفیشیلی پاکستان میں. تو اب آپ خرید سکیں گے نوکیا 8 پاکستان میں آفیشیلی. نوکیا 8 کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو پروسیسر یوز کیا گیا وہ ہے سنیپ ڈریگن کا 835، اور فی الحال اینڈرائڈ 7.1 کے ساتھ جو ہے یہ ریلیز ہو رہا ہے، لیکن اس کو آپ 8.0 اوریو سے جو ہے اپڈیٹ کر سکتے ہیں. آ رہا ہے یہ 64 اور 256 جی بی دو ویریئنٹ میں، اور اس کو پیئر کیا گیا ہے 4 جی بی کی ریم کے ساتھ. تو اب تک کا یہ نوکیا کا جو ہے فلیگ شپ ڈیوائس ہے، اور یہ اب فائنلی لانچ ہو رہی ہے پاکستان میں. جناب اوکلا نے کر دیا ہے انٹرنیٹ کا ٹیسٹ اور ریلیز کر دیے ہیں اس کے ریزلٹس، جس میں پاکستان نے حاصل کر لیا ہے 89 پوزیشن. اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو انٹرنیٹ سپیڈ ہے یہ ہے موبائل نیٹ ورک انٹرنیٹ کی، اور اس میں جو فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے وہ حاصل کی ہے ناروے نے حاصل کی ہے 62.66 ایم بی پی ایس کے ساتھ فرسٹ پوزیشن. اور اس کے ساتھ ہی اوکلا نے جو ہے براڈ بینڈ کا بھی ٹیسٹ کیا ہے، جس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے سنگاپور نے 153.85 ایم بی پی ایس کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ براڈ بینڈ جو انٹرنیٹ ہے اس میں پاکستان نے 122واں پوزیشن حاصل کیا ہے 6.13 ایم بی پی ایس کے ساتھ. اگلی نیوز ہے ورلڈ ریمٹ کی طرف سے. ورلڈ ریمٹ کے یوزرز اب بھیج سکتے ہیں اپنے رقوم ڈائریکٹ پاکستان میں بینک الحبیب میں، اور بینک الحبیب کے جو ہے 645 برانچوں میں جو ہے یہ رقوم بھیجی جا سکتی ہیں پوری دنیا کے 235 ممالک سے. اور اب بہت آسان ہو گیا ہے یہ سب کچھ ورلڈ ریمٹ کے یوزرز کے لیے. اچھا جی، اگلی نیوز ہے ہونڈائی کارز کے حوالے سے. جاپنیز کمپنی جو ہے وہ ہونڈائی کارز کی مینوفیکچرنگ کرنے جا رہی ہے پاکستان میں، اور یہ سب کچھ ہوگا فیصل آباد میں 2019 سے. یعنی 2019 سے جو ہے وہ کارز دستیاب ہونا شروع ہو جائیں گی پاکستان میں ہونڈائی کی. اب اس کے حوالے سے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ یہ پلانٹ لگنے جا رہے ہیں فیصل آباد میں، اور بہت جلد اس پہ جو ہے ورک شروع ہو جائے گا، کیونکہ اعلان کیا گیا ہے کہ 2019 میں یہ لوگ جو ہے پروڈکشن شروع کر دیں گے. پاکستان کا نشاد گروپ اور ہونڈائی موٹرز دونوں مل کے اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں. اچھا جی، پاکستان جو ہے وہ ریلیز کرنے جا رہا ہے ای پاسپورٹس اپنے شہریوں کے لیے. اور یہ ای پاسپورٹس جو ہے اس کے بارے میں جو اب تک کی جو نیوز آ رہی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ یہ کچھ ایسے ہی ہوگا جیسے اسمارٹ کارڈ ہوتا ہے نادرا کا، اس سے ملتا جلتا لگتا ہے. فی الحال کوئی تصویر تو اس کی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر الیکٹرانک مائکرو پروسیسر چپ ہوگی. وہ ویسے ہی چپ ہوتی ہے، وہی چپ ہے جو نادرا کے اسمارٹ کارڈ کے اندر ہمیں ملتی ہے. چپ میں تمام بائیو میٹرک انفارمیشن ہوتی ہے اور کچھ اور بھی ڈیٹا ہوتا ہے جس کے تھرو جو ہے اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، اور یوزرز کو بہت آسانی ہو جاتی ہے اس سے. بتایا جا رہا ہے کہ جو ای پاسپورٹس ہیں یہ ڈپلومیٹس اور آفیشیلز کے لیے مارچ 2018 میں جو ہے ایشو کیے جائیں گے، اور جو عام شہری ہیں ان کے لیے جون 2018 سے یہ ایشو کیے جائیں گے ای پاسپورٹس. اچھا جی، ٹیلی نور نے ریلیز کر دی ہے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر کی فری آفر. اب کہنے کو تو یہ فری ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں مطلب یہ زون نے جو واٹس ایپ کی فری آفر دی ہے یہ اس جیسی نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں چینجنگ ہے. سب سے بڑی جو چینجنگ ہے وہ اس میں لمیٹیشن وہ ہے ڈیلی 100 MB ڈیٹا کی. اس کے علاوہ جو اس میں فرق ہے وہ ہے یہ ہے کہ اس کو جو ہے صرف واٹس ایپ کے لیے نہیں، واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک تینوں جو اپلیکیشنز ہیں وہ اس میں یوز کی جا سکیں گی. اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے *5*325 ہیش ڈائل کرنا پڑے گا ٹیلی نور یوزرز کے لیے. ٹیلی نور کے ڈی جوس اور ٹاک شوک یوزرز دونوں یوزر اس کو جو ہے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اس کو ڈیلی بیسس پہ ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایکٹیویٹ کر دیا تو یہ ایکٹیویٹ ہی رہے گا، اس کو ڈیلی بیسس پر ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. اور خیال رکھیے گا کہ 100 MB سے اوپر کا ڈیٹا استعمال مت کیجیے گا، کیونکہ 100 MB سے اوپر اگر ڈیٹا آپ نے استعمال کیا تو آپ کے جو چارجز جو اکاؤنٹ میں بیلنس ہوگا وہ جو ہے کٹنا شروع ہو جائے گا. یہ شاؤمی ریلیز کرنے جا رہا ہے اسمارٹ واچ 2 اور 2S.
یہ ریلیز کرنے جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو نیوز آئی ہیں اب تک کے، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو دونوں اسمارٹ واچز ہیں یہ 1.35 ایل سی ڈی اسکرین کے ساتھ ہوں گی، اور 2.5D کا ٹیمپرڈ گلاس لگا ہوگا۔ IP67 کے سے جو ہے یہ پروٹیکٹ ہوں گی۔ IP67 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 50 میٹر تک گہرے پانی میں جو ہے جا سکتی ہیں، ان کو پانی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں 512 MB کی ریم ہوگی اور 4GB کی اس کے اندر سٹوریج ہوگی۔ بیٹری کے حوالے سے پتہ ہے کہ 280 mAh کی بیٹری ہوگی، جو کہ 5 دن مسلسل چلے گی اگر اس کا GPS آن رہے تب بھی۔ تو بڑی اچھی اس کے فیچرز ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ قیمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 15,500 روپے ہوگی اسمارٹ واچ 2 کی، اور اسمارٹ واچ 2S کی جو قیمت ہے وہ ہوگی 22,500 روپے۔ اگلی نیوز ہے ایچ پی کے لیپ ٹاپ رکھنے والوں کے لیے، اسپیشلی وہ یوزر جنہوں نے ابھی ریسنٹلی نئی سیریز لی ہے ایچ پی کے لیپ ٹاپس کی۔ اچھا جی، وہ اس میں جو ایچ پی کی جو نئی سیریز ہے لیپ ٹاپ کی، اس میں کی لاگر پایا گیا ہے، ایک ہڈن کی لاگر۔ کی لاگر کے بارے میں یقیناً آپ لوگ جان گئے ہوں گے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی اس میں بات یہ ہے کہ یہ آپ جو بھی چیزیں ٹائپ کرتے ہیں اپنے کی بورڈ پہ، اس ڈیٹا بیس کو سٹور کر کے کہیں نہ کہیں بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایچ پی کے جتنے بھی ڈیوائسز ہیں، ایلیٹ بک، پیویلین پرو بک، سب کے اندر جو ہے یہ پایا گیا، اور تقریباً 450 جو لیپ ٹاپس ہیں ان میں یہ ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے کی لاگر۔ لیکن پریشان ہونے کی پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ایچ پی نے ایک اپ ڈیٹ ریلیز کر دی ہے جس میں اس کی لاگر کو جو ہے ڈی ایکٹیویٹ ڈسیبل کیا گیا ہے، بلکہ ریموو کیا جا رہا ہے۔ تو آپ فوراً اپنی جو بھی ونڈوز ہیں یا اینٹی وائرس ہیں آپ کے پاس جو پری انسٹالڈ آیا ہے ایچ پی کی طرف سے، اس کو اپڈیٹ کر لیجئے تاکہ یہ جو کی لاگر ہے یہ ڈسیبل ہو جائے۔ اچھا جی، زونگ نے کر دیا پارٹنرشپ کریم کے ساتھ، جس کے مطابق جتنے بھی زونگ کے نئے کسٹمرز ہوں گے وہ حاصل کر سکیں گے اب فری کریم کی رائٹ۔ لیکن یہ فری کریم کی رائٹ ایک ہی ہوگی، یعنی ہر زونگ کا جو نیا کسٹمر ہے وہ ایک فری رائڈ اب حاصل کر سکتا ہے کریم کی، اور اس کے علاوہ 4 رائڈز پر اس کو 20% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ تو اس کے لیے کوڈ جو ہے وہ ڈالنا پڑے گا زونگ فری۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتاؤں کہ جو پرانے کسٹمرز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں صرف 20% ڈسکاؤنٹ 4 رائڈز پر، اور اس کا جو کوڈ ہے وہ ہے زونگ 4G۔ تو یہ کوڈ استعمال کر کے آپ جو ہے ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کوڈ صرف ان یوزرز کے لیے جن کے نمبر میں 0310 یا 0317 آتا ہے، مطلب ان 2 ڈیجٹ سے جن کے نمبر جو ہیں، سم نمبر جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں، صرف وہی یوزرز جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو آج کی نیوز ان میں بس اتنا ہی تھا، بہت زیادہ نیوز نہیں تھی آج، اور امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی نیوز ویکلی بیسس پر میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں، اور اسپیشلی وہ نیوز جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔